ظفر صاحب قائد صاحب نے تو روٹ کاز کی طرف ہمیں اشارہ دے دیا کہ ہمیں سوشل فیبرک جو ہے اس کو دیکھنا ہے. جب تک فرام ود ان کوئی چینج نہیں آئے گا تو چینج نہیں آ سکتی. آپ سے بیکاز آف یور پروفیشن اینڈ یور ڈومین پوچھنا چاہوں گا کہ وائی آر ناٹ وی ایبل ٹو میک آر پریزنس انٹرنیشنلی. مڈل ایسٹ ہمیں بہت عرصہ ہو گیا وی آر ان ٹچ ود دیم. ہمارے مزدور جاتے ہیں, ہمارے ڈرائیورز جاتے ہیں, اور بٹ یہ سب انفارمل ہے. آپ انڈینس کو دیکھ لیں, دیر ویری گڈ پوزیشن, میڈیکل وی ہیو سم پریزنس. ہماری یہ انسٹیٹیوشنلائز یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ انڈیا باقاعدہ رپورٹس لکھتا ہے کہ اس سال ان کو اتنے 30,000 یہ چاہیے, 20,000 ایکس رے ایکسپرٹس چاہیے, 6,000 یہ چاہیے. انڈیا ٹرین دیم اینڈ سینڈ دیم. ہمارا جو ہو رہا ہے انفارمل ہو رہا ہے. اینڈ ناؤ یو سی دا انفلوئنس آف انڈیا. ایوری بڈی نوز اباؤٹ دا انڈین سنیما, اباؤٹ بالی ووڈ, اباؤٹ ممبئی. اور ہمارے یہاں شاید اس طرح سے نہیں ہے. سیکنڈلی, ہمارے جو برانڈ ہیں, کمپنیز ہیں, وائی آر دے سو اسٹیگننٹ, دے ریمین ود ان دی بارڈرز. وہ وائی ڈونٹ دے تھنک کہ دبئی بھی جائیں, مڈل ایسٹ بھی جائیں, اکا دکا برانڈس کے علاوہ نو بڈی گوز. سو یہ کیا ہماری تھنکنگ ہے, ہماری شاید اپروچ ہی انٹرپرینور نہیں ہے کہ بس ہم کچھ انکم بنا کے, روپیہ بنا کے BMW مرسیڈیز لے لی تو وی آر ہیپی. وی ڈونٹ ری انویسٹ اینڈ ری انویسٹ. اور وہ انٹرپرینور جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مسنگ ہے. آپ دیکھ لیں باہر میکڈونلڈ ایک چین ہوتے ہیں نا, دیر از اے گلوبل چین. آپ دیکھ لیں KFC, دے بیکم دا گلوبل چین. ہمارے یہاں شنواری کیوں نہیں بنتا گلوبل چین؟ اٹس دا بیسٹ فوڈ, انگریز آتے ہیں, دے انجوائے مچ, بٹ وائی کانٹ وی میک اٹ اے گلوبل چین؟ سو اس طرح کی اور بھی ہماری کمپنیز ہیں. مسان مسالہ ہے نیشنل, وہ چلیں گیا انٹرنیشنلی. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وائی آر وی فیلنگ؟ جی شکریہ صدام. پہلے تو بہت اچھی طرح جو ہماری جو پیلز ہیں ان کا احاطہ دونوں حضرات نے, میرے بہت سینئر بزرگ دونوں ہمارے بڑی اچھی طرح کر لیا ہے. اس میں ریڈ کیپچر کی بات ہوئی, اس میں انٹرنیشنل اور لوکل ریڈ کیپچر کی بات ہوئی, اس میں ہماری پرائرٹیز غلط ہونے کی بات ہوئی. اعزاز صاحب نے فرمایا ریفرنسز غلط رہی ہماری, جس میں ہماری جو موومنٹس کی بات کی قائد صاحب نے, اور میں اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کہتا ہوں. لاسٹ آپ کے ونو فیسٹ میں ہم نے اس پہ سیشن بھی کیا تھا, اس چارٹر آف سوسائٹی. یو نیڈ دیٹ کوہیژن, agreement on what reforms are required, and I give it a separate meaning of the movement as such. And radical reforms جس طرح قائد صاحب فرما رہے تھے, بالکل صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, بٹ آپ کے جو اسپیسیفک کویشچن ہے میں اس میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں جب صبح اپنے کچھ نوٹس ریویو کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک غزل گزری جو تنویر نقوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور میڈم نور جہاں نے پڑھی ہے. میں وہ ذرا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی کافی ریلیونس مجھے نظر آئی آج کے موضوع میں. دوسرا یہ کہ یہ کانفرنس وغیرہ جو ہے نا ہمارے بڑے اس طرح کے موضوع ہیں کہ تھوڑا ڈرائی موضوع ہے, تو تھوڑی اس میں ایک لائیولی سچویشن بھی ہونی چاہیے. محبت کا نغمہ ہے, میں نغمہ گر ہوں. سو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار us to create any relationship, whether it's within our own neighborhood or otherwise, is to send the message right that we're open for business. We will accept you with open arms, and hence محبت کا نغمہ ہے, میں نغمہ گر. This is the starting point as far as I. یہ نامہ کسی کا ہے, میں نامہ برف ہوں. اب یہ ذرا تھوڑا سا میں اس کانٹیکس میں لے کے جا رہا ہوں کہ جہاں ہم ایک پراکسی وار کا حصہ رہے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پڑھوں خط, یہ بس پڑھوں خط کے مضمون زبانی سناؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. ہماری سچویشن اتنی کمپلیکس ہے, یہ جیو اکنامکس کی پر سے, ایک تو اکنامکس ان آئسولیشن اینڈ پولیٹکس ان آئسولیشن آر ویری کمپلیکس, بٹ when you put them together as bosom buddies, the complication multiply. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی خواہشیں ہیں کیا کیا بتاؤں. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ. حضور آپ ایک جہاں کی نظر ہیں, حضور آپ پر ایک جہاں کی نظر ہے. because of our very location, people are looking toward us. اور اب ہماری سچویشن کیا ہو گئی ہے, نگاہ کرم سے بھی اب مجھ کو ڈر ہے. تو ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ
ہم وی اینڈ اپ پارٹ آف بینگ ون بلاک اور دی ادر. جو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ایک جنگ جاری ہے, جس وچ آئی کال دا فرسٹ اکنامک ورلڈ وار which is happening right now post Ukraine Russia world war, Russia war. اس میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم امپارشل رہ کے چلیں, اور اب تو اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ نگاہ کرم سے بھی مجھ کو یہ ڈر ہے. جہاں کی نظر میں کہیں آ نہ جاؤں, کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤ, کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ. زمانہ ہوا ہے مجھے مسکرائے, جو ہماری سچویشن ہے آپ سب کو اس کی طرح اچھی طرح اندازہ ہے. محبت میں کیا کیا نہ صدمے اٹھائے, جو ہم نے الائنسز کیے اپنے, اس کے کوئی نہ کوئی نیگیٹو ریپرکشنز ہی آئے. چاہے وہ ہمارا جیو اسٹریٹجک الائنس تھا سعودی عربیہ اور ایران اور سمبڈی, اس کی کچھ اور ریپرکشنز تھے. چاہے وہ یو ایس کے ساتھ تھا, اس کی کچھ اور ریپرکشنز تھے. چاہے وہ چائنا کے ساتھ تھا, اس کی کچھ اور ریپرکشنز. لہٰذا کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی خواہشیں ہیں کیا کیا بتاؤں, کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں. تو یہ تو میں اس سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کمپلیکس سچویشن ہے وہ میرے خیال سے اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتی. آپ کے جو اسپیسیفک سوال ہے اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ ہمارے اس میں ملٹیپل فیکٹرز آ جائیں گی کہ وائی we have not been able to make a reach, businesses have not been able to make a reach out of Pakistan. جو پرائمری اس پہ اب اس وقت مجھے سب سے بڑا ایک اسٹمبلنگ بلاک نظر آتا ہے, وہ یہ کہ ایک تو ہماری ہمیشہ سے جو فورن پالیسی رہی ہے دیٹ واز predominantly security driven. Business has always been a periphery there. تو اعزاز صاحب بھی فرما رہے تھے. تو دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. پہلے تو ہمیں یہ میسج صحیح بھیجنا پڑے گا. سر میں نے آپ سے قدر کی شروع پہ بھی کہا کہ محبت کا میسج بھیجنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. مگر مور سو ہمارے بزنسز جو ہیں نا وہ بھی اب رینٹ سیکنگ موڈ میں آ گئے, اینڈ دے پریفر ٹو گیٹ ان ٹو دا انڈسٹری ویئر they don't have to work hard, they don't have to take risks, and yet they will get a very good return. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے of rent seeking, this is to my mind is the biggest evil which is creating hampering the expansion of our businesses within the borders and more so outside the border. Outside تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے ویسے ہی نکل جاتے ہیں, آپ کا رسک بھی بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ایفرٹ بھی بڑھ جاتی ہے, اور لہٰذا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر نہ جانا پڑے. کچھ تو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں آپ باہر جائے بغیر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیے بغیر اس کا بینیفٹ لے ہی نہیں سکتے. فار ایگزامپل افریقہ, فار ایگزامپل سینٹرل ایشین ریپبلک. افریقہ میں چائنا نے اور انڈیا نے جتنا بڑا ایڈوانٹیج لیا ہے وہ اپنی پریزنس وہاں کرنے سے لیا ہے. ٹاٹا از دا لارجسٹ کنگلیمریٹ ان افریقہ رائٹ ناؤ. میں افریقہ میں 3 سال رہا ہوں تو میں نے کافی قریب سے چیزیں دیکھی, اور یہ اپنی لڑائیاں اپنی جگہ, مگر جب اکنامکس کی بات آتی ہے تو آپ کو کچھ جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آئی ریمبر ویری ڈسٹنکٹلی آلموسٹ 15 years ago China and India form an alliance to work together to explore the resources in Africa. We have not been able to forge those kind of alliances with anyone. ان کی بھی بڑی ہاسٹیلٹیز ہے, ان کی تو ابھی جنگ بھی ہوئی ہے 3-4 سال پہلے بارڈر کے اوپر. بٹ جب اکنامکس کی بات آئی تو سب چیزیں سائڈ پہ ہٹ گئیں اور یہ پریفرنسز جو تھے بڑے کلیئر ہو گئے. ہمارے کچھ برانڈز نے کوشش کی ہے باہر ایکسپینڈ کرنے کی, کھاڈی ہے, نرالا ہے, ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے, مگر جس اسکیل پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہیں. اور اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ ہمارا بزنس مین آج جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا رینٹ سیکنگ موڈ میں آ گیا ہے, اور غالباً ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس بات کو انکریج نہیں کر پا رہی کہ آپ باہر جائیے اور ایکسپینڈ کیجیے. دے آر آلسو ٹیکنگ اے ویری نیرو ویو. ہمیں یہ جو ہے نا وہ مجھے پتہ ندیم الحق صاحب کا بڑا فیوریٹ موضوع ہے یہ کہ یہ جو پورا معاملہ ہے ہمیں ریگولیشن کو ریشنلائز کرنا پڑے گا, ہمیں ذرا اپنی اکانومی کو کھولنا پڑے گا اور محبت کا میسج بھیجنا پڑے گا, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو مائی مائنڈ. ظفر صاحب, ہمارے کمرشل آفیسز ہیں اکراس دی ورلڈ جو ہماری ایمبیسیز میں ہیں. ٹی ڈیپ بنایا ہے ہم نے,
ٹریڈ انڈسٹری کے لیے تاکہ ایکسپورٹس ہوں. وٹ آر آر کمرشل آفیسر ڈوئنگ ابراڈ؟ کیا کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بٹ کام کیا ہے ان کا؟ زیرو آؤٹ پٹ مجھے تو ابھی تک دکھتا ہے. اینڈ جو ٹی ڈیپ کی طرح جو ادارے ہم نے بنائے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس آپ نے دیکھا ہوگا, ان اداروں کی کیا ضرورت ہے جب کہ ہمارے پاس کوئی سگنیفیکنٹ کوئی پروگرس نہیں ہے, ہماری ایکسپورٹ وہیں کی وہیں ہیں بٹ شاید اور ڈراپ ڈاؤن نیچے آ گئی ہیں. سو کمرشل آفیسر کا رول کیا ہونا چاہیے؟ وی کین کمپیئر ود انڈیا اینڈ ادر کنٹریز. اینڈ ٹی ٹیپ کتنے اداروں کا کیا فیوچر ہونا چاہیے؟ ہم سائز کو ختم کر دیں بیکاز آؤٹ پٹ تو کچھ ہے نہیں. جی شکریہ صدام صاحب. دو چار باتیں. ایک تو میں جو آج میری کنٹریبیوشن ہے وہ میرے استاد ہیں سید ممتاز سعید صاحب کا آج برسی ہے, تو میں تو اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے سب کچھ ان سے سیکھا ہے, تو میں یہ فورم یوز کر کے ان کا خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے یہ جو دو چار باتیں بیفور آئی کم اسٹریٹ ٹو یور کویسچن, ایک تو یہ ہمیں چیز کو اسٹیبلش کر لینی چاہیے, اور میں جسارت کر رہا ہوں یہ قاضی صاحب کی اور چودھری صاحب کی موجودگی میں کا, یہ تو ماسٹر ہیں سبجیکٹ کے, مگر دیکھیے کوئی یہ برادرہڈ شررہڈ کوئی چیز نہیں ہوتی when it comes to relationship, even in the economic relationship, let alone the political relationship, even in the businesses. سگے بھائی جو ہیں وہ بھی اگر جو سکسیزفل ہوتے ہیں وہ ایک آرمز لینتھ کے اوپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں which is beneficial for both of them. So we have to get into this mindset کہ کوئی دوستی یاری کسی کی نہیں ہے. We all are have to deal with our interest in our interest and deal with them on the basis of very professional way. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے فلانے بھائی ہیں اور وہ ہمارے فلانے بھائی ہیں. It doesn't work that in diplomacy and in economics both. So that is a very important thing to my mind which I thought I'll share with you. افغانستان پہ جو بات ہوئی پہلے, میں اس میں انڈیا کا بھی کانٹیکسٹ بیچ میں لے آتا ہوں, تو آخری سوال ہے یہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اکنامکس کے علاوہ اس کے ایک پولیٹیکل ریپرکشنس بھی ہیں, سوشل ریپرکشنس بھی. اور ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ 10% اگر آپ جو ہے وہ ٹریڈ بیریئرز گراتے ہیں اپنے, تو 31% آپ کی ٹریڈ انکریز ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اگر یہ ایک اسٹاک ہوم کا ایک انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ ہے سپری, جس کی اسٹڈی کے مطابق 1% ٹریڈ اوپننس لیڈس ٹو 0.8% آف انٹر اسٹیٹ آرمڈ کانفلکٹ ریڈکشن. سو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالی صرف ایک اکنامک بینیفٹس کے لیے نہیں ہے, اس کے کچھ سوشل اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک بینیفٹس بھی بڑے کلیئر کٹ ہیں. اسی معاملے میں جو ابھی پہلے بات ہوئی اباؤٹ ہم نے ٹاپی پہ بات کی. ہم نے ٹاپی اس وقت جو ہمارا, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وسکی گارڈ, جو ہمارا کور پرابلم ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر ہے. اگر ہمارا آج یہ پرابلم ریزالو ہو جائے ٹاپی کے ساتھ اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 100 ملین cubic liters of gas coming into the system اور پاسنگ تھرو دا سسٹم, کچھ ٹرانزٹ فی ملے گی. ہماری لوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی اچھی ہے کہ ہمارے پورٹ کی لوکیشن بیکاز آف سورٹ آف ہرمس, وی آر مچ بیٹر پوزیشن دین دبئی اور اینی بڈی ایلس, بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کیپٹلائز آن اٹ. ہم بہتر ٹرانزٹ پورٹ ہیں دین اینی ون ایلس. چودھری صاحب نے کہا کہ افغانستان کے لیے بیسٹ روٹ یہی ہے. جو سی پیک انہوں نے بنایا ہے اس کے سنگل بگیسٹ بینیفیشری از پاکستان بائی دا وے آف سی پیک کی جو کنٹریبیوشن ہے بائی چائنا, ناٹ بیکاز کہ ان کو بڑی ہم سے محبت ہے. دس از دا بیسٹ روٹ دیٹ از اویلیبل ٹو اٹ, از دے وانٹ ٹو کیپٹلائز آن اٹ. وی ہیو فیلڈ ٹو ٹیک دا بینیفٹ آف دیٹ انفراسٹرکچر اینڈ دس از ویئر آر پرابلم از. سو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے اس حوالے میں دیکھنی پڑیں گی, اور اپنا ایک فنڈامنٹل شفٹ کی ضرورت پڑے گی ہمیں بزنسز کو آگے. میں اپنے کمرشل کاؤنسلرز کو بلیم نہیں کرتا. جب لارجر اسکیم آف تھنگس میں آپ کی پالیسی ہی نہیں ہے ایکسپورٹ کی طرف جانے کی, آپ کا ایک باعث ہی نہیں ہے ایکسپورٹ کی طرف, تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کی مدد کر سکیں گے یا ہیلپ کر سکیں گے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی جو الائنس ہے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ, جس کو پرہیپس پھر آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ایمبیسیز کو اور کمرشل کاؤنسلرز کو کہ وہ اس کو لیوریج کریں اور لے کے آئیں. ہمارے جو ساتھ کے اپنے نیبرز ہیں, اس میں آپ کو کچھ تھوڑے سے اسٹیٹسٹک شیئر کر لوں کہ انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل
ہماری ایک اکانومسٹ ہے بڑے فیمس جن کا نام ہے پنکج گاماوت, نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ. انہوں نے گاماوت گریوٹی ماڈل ایک بنایا ہے, اور اس کے تحت انہوں نے جو کلچرل, سوشل, جیوگرافیکل اینڈ اکنامک ریلیشن شپس کی بیسس پہ یہ اسیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا کس طرح بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پاکستان انڈیا میں ٹریڈ فار ایگزامپل شروع ہو جائے. دونوں طرف بینیفٹ ہے, اور پاکستان کی حد تک وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آج جو ہے $300 ملین کی ٹریڈ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ, وہ تقریباً $8.5 بلین ہو سکتی ہے, یعنی 2.4% آف دا GDP. آج جو ہے وہ 0.1% ہے. مگر جو اس میں بڑا امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بگیسٹ بینیفیشری آف ٹریڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ول بی پاکستان آن دا سائڈ آف ایکسپورٹس. اینڈ اس پہ جب میں نے مزید اس کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے ایک اس پہ اسٹڈی کی ہوئی تھی, جس میں اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ جو 70% چیزیں آج انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے, یونٹ پرائس اس کی آج مہنگی ہے دین واٹ دے کین امپورٹ فرام پاکستان. 45% چیزیں وہ ہیں جو پاکستان امپورٹ کر رہا ہے انڈیا سے, جس کی یونٹ پرائس آج زیادہ ہے. اگر ہم انڈیا سے کریں گے تو اس کا بینیفٹ زیادہ ملے گا. ایکسپورٹ سائڈ پہ 1.7% آف دا GDP کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, امپورٹ سائڈ کے اوپر 0.7% آف دا GDP تک بینیفٹ آپ کا جا سکتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایک اکنامک پالیسی کو ایوالو کرنا پڑے گا, ایکسپورٹس کی طرف جانا پڑے گا, ایکسپورٹ ڈریون بزنس لے کے آنے پڑیں گے, اینڈ دین وی کین لیوریج آر فارن آفس اینڈ کمرشل کاؤنسلرز ٹو ہیلپ اس ان ڈوئنگ اٹ. دیکھیے جب پروڈکٹ ہی بڑی کمزور ہو, پاکستان ایز اے پروڈکٹ اس وقت انفارچونیٹلی وہ کافی کمزور پروڈکٹ ہے, چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو یا وہ ایکسپورٹ امپورٹ کی بات ہو, اس کے اندر بہت سارے پیش و خم ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. آئی تھنک پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہم کچھ ایکسپیکٹ. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ریجن میں آج اپنی اگر حالات ٹھیک کر لیں تو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ 3 ٹائمز بڑھ سکتی ہے, اور پھر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ سمجھ لیجئے کیا آئے گا. آج ہماری بائی دا وے جو ٹریڈ ٹو GDP ہے, ایکسپورٹ ٹو GDP وہ صرف 8.4% ہے. بنگلہ دیش از 15%, انڈیا از 19%. ہم اگر صرف اسی چیز کو ایڈریس کر لیں تو the kind of impact that can come on us is enormous. ہم اگر جیو اکنامکس کی بات کرتے تو جتنی پاکستان میں سر ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, جو پنجاب میں کل ایک ایونٹ ہوا ہے سر, اور پچھلے ماضی میں بھی ہوتے رہے. طالبان کا جو انفلوئنس ہے, جو کریکولم ہے, تو ایسے ماحول میں کس طرح پاسبل ہے کہ ہم مطلب تعلق بنائے لوگوں کے ساتھ, اگر ہمارے اپنے سوسائٹی میں اتنی ایکسٹریمزم ہے, اور وہ ایتھنک بھی ہے, وہ لبرل ایکسٹریمزم بھی ہے, اور وہ ریلیجیس بھی ہے. جہاں بات ہوئی ہے وہ انٹرنیشنل انفلوئنس کی, فرینکلی اسپیکنگ اٹ کین اونلی ورک تھرو دا پیس پروسیس. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرتارپور کی بات کرنے کی اور کچھ اور چیزیں کرنے کی. پلیز ٹاک اباؤٹ بینگ اے کنٹری وچ accepts and open for everyone. This is the starting point. Don't find confine yourself to Kartarpur for example. یہ آپ ایگزامپل کی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, یا اور کسی اس طرح کی چیز کے لیے. we are agnostic about it. business is agnostic about it. business کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. so please ہم نے جو ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے اپنے, اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے. ریسنٹلی UAE نے جو انویسٹمنٹ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے 10 بلین کا, تو اس کے لیے ہم انویسٹرز کے لیے کیا اسپیشل کنڈیشنز اور ڈومیسٹکلی مطلب اسٹیبل جو ہے وہ انوائرمنٹ ان کے لیے کریٹ کیا جائے, تاکہ ہماری جو جیو اکنامک جو ہم نے انیشیٹو کا نام دیا ہے وہ اسٹارٹ ہو سکے. ایک تو یہ آپ نے فرمایا UAE سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, دیکھیے بات بڑی سمپل ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ میک شور کرنا پڑے گا جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اوپن آرمز ویلکم, بٹ اٹ ہیز ٹو بی میوچلی بینیفیشل, کانٹ بی ون سائیڈڈ اینی فردر. سوال ظفر مسعود صاحب کا ہے, اگر ہمیں IMF اجازت دے دے تو پھر کچھ بھی نہیں چاہیے, وہ بس کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ. آپ نے حضور فرمایا کہ IMF کی پرسکرپشن جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں ضرور ہماری, اور ہم آ کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر ہمیں IMF کی جو پرسکرپشنز ہیں
اس کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرنا ہے. مگر بہت سارے کام ابھی ایسے ہیں جو اس پرسکرپشن کے علاوہ ہو سکتے. آپ کو آئی ایم ایف تو نہیں روک رہا کہ آپ اپنے ریجنل ٹریڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. آپ کو آئی ایم ایف تو بالکل نہیں روک رہا, بلکہ وہ آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں. ایران پہ ہم آرگیو کر سکتے, بٹ افغانستان پہ اور انڈیا پہ تو وہ نہیں کہہ رہے آپ سے کچھ بھی, آپ وہاں پر لے کے چلیے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اپنے کام کرنے کے اس میں کیا بات ہے, ایس ایم ای کو پروموٹ کرنا ہے, ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپ اسکلنگ کرنی ہے, ایجوکیشن لے کے آنی ہے. 1% of investment in social sector has 1.38% of impact on per capita income as per World Bank. تو وہ, اور ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے ویتنام کی, بنگلہ دیش کی, انڈیا کی, کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کیا ہے, ایجوکیشن لے کے آئے ہیں, اور اس کا بینیفٹ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. سر میرا نام ریاض ہے. یہ جو ڈسکشنز ہم نے سنی سر, یہ آنگن والی بھی, اور بیسیکلی اس کی جو مضمون ہے جیو اکنامکس سے, میرا خیال ہے ہمیں ان سب حال والوں کو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب تک ہم اپنے نیبر کے ساتھ وہ ٹریڈ نہیں کریں گے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. مطلب اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلق ٹھیک نہیں ہے, ایران کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اپنے سامان کیسے بھیجیں گے؟ بائی ایئر. تو وہ تو ابھی جس طرح انرجی کی کاسٹ بڑھ رہی ہیں, اس لحاظ سے تو وہ فیزیبل ہی نہیں بنتی. تو کیا یہ ہمارے ارباب اختیار کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار جب تک ہم نیبر کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے, نیبر کو اپنا ٹریڈ پارٹنر نہیں مانیں گے, ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ٹریڈ ود نیبرز, دیکھیے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے, میں ری انفورس کر دوں, سیلف رسپیکٹ. ہمیں جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ پہ ڈیل کرنا پڑے گا. وہ ہماری رسپیکٹ کریں, ہم ان کی رسپیکٹ کریں. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جب تک کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے آگے جانا مشکل ہوگا. Special Investment Facilitation Council has been established in Pakistan to attract foreign direct investment. What practical steps Pakistan can take to reap the benefits of this institution to turn dreams into reality? Your diplomatically insightful views on the issue, I want, sir, that given the geopolitical realities, what Pakistan can practically do to attract investment and establish trade and business relations with its neighboring countries. SIFC چوائس صاحب نے فرمایا, میں 100% اگری کرتا ہوں, لیکن اس کو لیوریج کرنے کا ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. ہم نے یہ سسٹم تو سیٹ اپ کر دیا, مگر ہمیں اس کو ذرا لیوریج کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑے سے ایکسپرٹس ڈالنے کی ضرورت ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. چائنا سے جو انڈسٹریز موو کر رہی ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں آ رہا, بیکاز ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے سارے نیبر سے, ہر طرف سے. نہ انڈیا سے کوئی چیز ہم را مٹیریل آنے دیتے ہیں, نہ ادھر جانے دیتے ہیں. ایک تو یہ بات بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کی بہت ساری سکسیس اس وجہ سے, اب 2005-06 میں ان کا 1 بلین کا ٹریڈ تھا, ہمارا 3 بلین کا تھا. ہم سکویز کر کے وہ 3 بلین سے لوور دین 1 بلین آ گئے. بنگلہ دیش کا 18 بلین ہو گیا ان کے ساتھ. ان سے زیادہ انڈیا سے امپورٹ آتی ہے, لیکن اس کو ویلیو ایڈ کر کے باقی دنیا کو بیچتا ہے. تو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, لیکن انفارچونیٹلی وی آل, آئی مین میجورٹی آف پینل تھاٹ کہ وی شوڈ ہیو اے چینج, لیکن سم ہاؤ کوئی انفلوئنس نہیں لگتا ہمارا کہ ان چیزوں کو چینج کر سکیں. چائنا انڈسٹری کی ریلوکیشن کی بات ہوئی, جی بالکل درست آپ فرما رہی ہیں. سی پیک فیز 2 میں یہی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے, کسی نے, آپ نے بنگلہ دیش کی بھی بات کی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ, ہماری جو 70% اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ لو ٹیکنالوجی بیسڈ پروڈکٹس ہیں. ہمیں وہاں پر جا کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, جس کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے, جس کے لیے شاید FDI کی بھی ضرورت پڑے گی, لوکل انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, جس میں ہمارے پاس کیونکہ فسکل اسپیس اویلیبل نہیں ہے, تو ہم ایکسپورٹس کے لیے وہ فسکل بینیفٹ نہیں دے پا رہے ہیں کہ جو ہمیں دینے چاہیے, جس کی وجہ سے ہم وہ انفراسٹرکچر اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو بہتر کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ لو ٹیک پروڈکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے.